اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا مقرر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی طویل مدت یعنی قیامت۔ تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا حتمی وقت میں نہیں جانتا، کیونکہ نشانیاں تو نبی کریم نے خود بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا جیسے دجال کا خروج ہے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، یہ سب نشانیاں بتائیں سرکار نے۔ اسی طرح جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، عاشورہ کا دن ہوگا، یہاں تک سرکار نے بتا دیا، لیکن حتمی وقت کہ فلاں سن میں، فلاں صدی کے فلاں مہینے میں یا فلاں سال میں قیامت آئے، یہ سرکار نے نہیں بتایا۔ اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یا آپ کو علم ہی نہیں دیا گیا؟ تو بہت سے ایسے کہتے ہیں کہ سرکار کو علم نہیں دیا گیا، لیکن بہت علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیا گیا، اور ہمارا بھی انہی میں شمار ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا تھا، لیکن آپ کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان علینا بیانہ، کہ بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس قرآن کا بیان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ حبیب، اس سے پیچھے جو آیات آ رہی ہیں کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا ذمہ ہے، اور پھر ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی جو بھی آیت نازل ہوتی ہے آپ کے سینے میں ہم محفوظ بھی کریں گے، اور اس کے بارے میں جتنے اس کے لطائف ہیں، نکات ہیں، علوم ہیں، وہ بھی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جب قیامت کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے میں محفوظ فرمائی تو اس کا مکمل بیان بھی فرمایا، تو اس کے اندر یقینی سی بات ہے کہ پھر حتمی علم بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یقینی چیز نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر نگاہ رکھی جائے، اور وہ صاحب قرآن ہے، سمجھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، نقاط ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کا علم بھی دیا لیکن اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ بہرحال اس میں ایک اختلاف تھا، میں نے ذکر کیا، تو جو عقیدہ انسان رکھے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ آپ کو علم دیا گیا لیکن اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، بلکہ بعض روایات میں پورے مہینے آپ کا معتکف ہونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اول 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دنوں کا کیا، اور جب آخری یعنی 20واں اعتکاف کا دن آیا تو آپ نے حجرہ مبارکہ سے یعنی مسجد سے اپنا سر باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہ ملی، تو اب وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو یقیناً آپ کی اس دعوت پر کثیر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اعتکاف فرماتے رہے ہیں، اور اسی روایت سے اجتماعی اعتکاف کا ثبوت بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو یہ ایک اجتماعی اعتکاف کی صورت بن گئی تھی۔ لہٰذا اجتماعی اعتکاف جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اعتکاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے بہت ہی افضل عبادت ہوئی کہ 2 حج اور 2 عمرے، اور خود صحیح 6 کی ایک روایت سے ثابت ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ موضوع حدیث ہو، لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کم از کم زندگی میں ایک بار تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اب یاد رکھیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنیت عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر مسجد میں اپنے آپ کو روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔
تو معتکف وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو 10 دن تک روکے رکھتا ہے، تو یہ اعتکاف سنت موقدہ ہوتا ہے، وہ معتکف کہلاتا ہے اور اس کو یہ ثواب وغیرہ حاصل ہوگا۔ اس اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا، یعنی جس مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے ایسی مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، لہذا یہ ایسی مساجد میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر جمعے کے علاوہ جماعت قائم ہوتی ہو، جمعہ قائم نہ ہوتا ہو، بلکہ فقہا نے حالات زمانہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، جسے رد المحتار میں فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب اس میں مزید آسانی یہی ہے کہ لوگ ہر قسم کی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، چاہے اس میں جماعت باقاعدہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جمعہ نہیں ہوتا مثلا، تو آپ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، ختم ہو جائے تو پھر اپنی مسجد میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر اس مسجد میں جماعت باقاعدہ نہیں ہوتی اور قریب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو جا کر وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور واپس اپنی مسجد میں آ جائیں، تو اس سے اعتکاف پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام میں، جو مکہ المکرمہ کی مسجد ہے جس میں کعبۃ اللہ موجود ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن جماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس مسجد میں جس میں جمعہ اور جماعت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ترتیب ہے ثواب کے اعتبار سے، تو سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام کا اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی کا ثواب ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، لہذا روزہ ہوگا تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ سنت موقدہ اعتکاف بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو نفل اعتکاف کی نیت سے اس طرح مسجد میں وہ استقامت کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، لیکن سنت موقدہ اعتکاف ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان معتکف ہوگا تو ایک بات تو اس میں یاد رکھیں کہ معتکف ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا، نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن وہ سمجھدار ہونا چاہیے جو مسجد کے آداب سمجھتا ہو اور مسجد میں نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، مثلا وہ باعث فتنہ نہیں ہوتا، دوسروں کو تنگ نہیں کرے گا، مسجد کے آداب سے واقف ہے اور اعتکاف کا مقصود بھی پورا کرے گا، تو پھر اس کا اعتکاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ معتکف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہاں سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجرہ ٹائپ بنائیں گے سفید کپڑوں کا لگا کر تو پھر ہی اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ یکسوئی کے لیے خالی لگایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایسے پردوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اسی طرح بعض معتکف اپنا منہ چھپا کر باہر نکلتے ہیں، ڈھاٹا سا باندھ لیتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چہرہ کھلا رہا تو کوئی اعتکاف سے فرق